بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں پہلا سبق چل رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا صورتحال تھی اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اس سبق کا 2 پارٹ ہو چکا ہے اور آج یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پانی کہتا تھا کہ میں اللہ کا ایک بڑا عطیہ ہوں، عطیہ مطلب ایک گفٹ ہوں، اللہ کا ایک تحفہ ہوں، اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوں، عطیہ ہوں، گفٹ ہوں۔ کوئی نہیں جو مجھے پی کر سیراب ہو یعنی پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھائے، سیراب ہو، آسودہ ہو، پیاس بجھائے، میرا مزہ چکھے، میری شیرینی کی تعریف کرے، میری شیرینی یعنی مٹھاس کی تعریف کرے اور مزہ لے، لیکن اس کو بھی جواب نہ ملا۔ دیکھیے، جب انسان نہیں تھا اس دنیا میں تو ہر ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بالکل یہ تھی کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں، تو بہت ہی سنسان سی مطلب یہ حالت تھی۔ دیکھیے، جواب کون دیتا؟ انسان ہوتے تو جواب دیتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں۔ انسان ہی کو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، انسان نہیں تو سب بیکار، فرشتے تھے تو فرشتے کیا کرتے؟ فرشتوں کی دنیا ہی نرالی ہے، نرالی یعنی اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ ان کا انداز ہی اور تھا، وہ نور کے تھے، ان کا ٹھکانہ آسمان، تو فرشتے آسمان میں رہتے تھے۔ ان کی غذا عبادت ہے، ٹھیک ہے، ان کی خوراک عبادت، ان کا کام اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی باتوں کو پورا کرنا، اس کی حکم کی تعمیل کرنا ان کا کام تھا۔ ان کو دنیا اور دنیا کے لوازمات سے کیا لوازمات یعنی دنیا کی ضروریات سے کیا سروکار یعنی کیا واسطہ، ان کو اس سے کیا واسطہ؟ نہ ان کو بھوک لگتی تھی اور نہ وہ پیاسے ہوتے تھے، تو فرشتوں کو بھوک وغیرہ نہیں لگتی، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی عبادت اور اللہ کی اطاعت، بس وہی ان کی غذا ہے اور وہی ان کا کام ہے۔ دیکھیے، یہ شیطان جو اس وقت راندہ درگاہ ہے، راندہ درگاہ یعنی اللہ کی بارگاہ سے جن کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اسی کو راندہ درگاہ کہتے ہیں۔ اس وقت بڑا مقرب بارگاہ تھا، یعنی خدا کا بہت ہی مقبول بندہ بنا ہوا تھا۔ مقرب بارگاہ یعنی خدا کا مقبول بندہ، بڑا مقرب بارگاہ تھا۔ یہ اس وقت ایسی عبادت کرتا تھا
کہ تمام فرشتے اس کی عبادت و اطاعت پر رشک کرتے تھے۔ یہ اس وقت ایسی عبادت کرتا تھا کہ تمام فرشتے اس کی عبادت و اطاعت پر رشک کرتے تھے۔ رشک مطلب یعنی ان کی بھی خواہش ہوتی تھی، فرشتوں کی بھی، کاش مجھے بھی یہ توفیق ہوتی کہ میں بھی اس کی طرح عبادت کر پاتا۔ حالانکہ فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی پلک جھپکنے کے برابر بھی، لیکن شیطان اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کو بھی رشک آتا تھا، اور فرشتے بھی کہتے تھے کاش میں بھی اس کی طرح عبادت کر پاتا۔ مقربین میں اس کا نام لکھا تھا، مقربین میں اس کا نام لکھا تھا۔ مقربین یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والا، اس میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سجدے سے کوئی کونا نہیں بچا، یعنی کوئی آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں پر اس کی سجدہ نہ ہو، تو ہر جگہ اس کے سجدے تھے، اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنی سجدے کیا کرتا تھا۔ اس کی عبادت سے کوئی جگہ نہیں چھوٹی، اس کی عبادت سے کوئی جگہ نہیں چھوٹی، غرض یہ کہ آسمان اس وقت فرشتوں کی عبادت سے رشک کمر ہو رہا تھا۔ غرض یعنی البتہ، غرض یہ کہ آسمان اس وقت فرشتوں کی عبادت سے رشک کمر ہو رہا تھا۔ رشک کمر یعنی بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا کہ جس پر چاند بھی رشک کرے، کمر چاند کو کہتے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت آسمان ہو گیا تھا اس کی عبادتوں سے کہ چاند بھی اس پر رشک کرتا، اس کی خوبصورتی پر۔ اور زمین اللہ کی عبادت سے بے بہرا پڑی تھی، اور زمین اللہ کی عبادت سے بے بہرا یعنی محروم پڑی تھی، زمین میں اللہ کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ آسمان کو فخر تھا، یعنی فخر مطلب اس کو آسمان کو بڑا ناز تھا کہ میرے اوپر اتنی عبادتیں کی جا رہی ہیں، اور زمین شرم سے دبی جاتی تھی کہ زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں، تو اسے زمین کو شرم آتی تھی، اور کہتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں جو اس فرش خاکی پر اللہ کی عبادت کر کے میری شرم مٹائے۔ کہتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں جو اس فرش خاکی مٹی کو کہتے ہیں، فرش مطلب فرش زمین، ٹھیک ہے، تو زمین کے اوپر، زمین کے بستر پر، زمین کے اوپر یعنی زمین پر، جو اس فرش خاکی پر، جو اس زمین پر اللہ کی عبادت کر کے میری شرم مٹائے۔ کوئی نہیں جو اللہ کی ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ کوئی نہیں جو اللہ کی ان بخشی مطلب جو اللہ نے دی ہے کہ دی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کا شکر ادا کرے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانہ میں یہی زمین رشک آفتاب اور رشک ماہتاب بن گئی۔ رشک آفتاب، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانہ میں یہی زمین رشک آفتاب، یعنی اتنا خوبصورت کہ سورج، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، کہ سورج بھی رشک کرنے لگا۔ یہی زمین رشک آفتاب اور رشک مہتاب بن گئی۔ ماہتاب یعنی چاند سے زیادہ خوبصورت، اور رشک مہتاب بن گئی یعنی چاند سے زیادہ خوبصورت، سورج سے زیادہ خوبصورت یہ زمین بن گئی۔ کب؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ زمین فخر سے سر اٹھاتی اور آسمان ادب سے سر جھکاتا تھا۔ زمین کہتی تھی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت ملا ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ زمین کہتی تھی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت یعنی نبوت کا چاند، ماہ خوبصورت چاند کو کہتے ہیں، رسالت مطلب آپ کی پیغمبری، تو وہ ماہ رسالت ملا ہے، رسالت کا وہ چاند ملا ہے
کہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ زمین کہتی تھی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت ملا ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ تو اس سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمین کی کیا صورتحال تھی وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ سبق آج مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد سے انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس پر پھر یہ سبق شروع ہوگا۔